کہ حضرت پیر ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ مقامی لوگوں کے مطابق یا اس کی جو چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی اندر اس کے مطابق آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ برِ صغیر میں آنے والے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان میں سب سے پہلے تشریف لائے تھے، یعنی کہ شروع والے دنوں میں جو لوگ آئے تھے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، یہ ان میں سے کچھ لوگوں میں سے حضرت ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک تابعی تھے اور آپ تابعی تھے اور ہندوستان میں تشریف لائے تھے، تب سے آپ کی وجہ سے اسلام پھیلا ادھر معتدلوں میں بھی اور بھی کئی جگہوں جہاں پہ آپ رہتے تھے۔ یعنی کہ اب ہم اگر ان کی تاریخ کی بات کریں تو جو موٹی تاریخ ہے میں وہ بیان کروں گا کہ آپ تارا گڑھ میں تھے جہاں پہ آپ کا حق اور باطل میں جھگڑا ہوا، یعنی کہ آپ نے لڑائی لڑی تلوار کے زور پہ، تو لڑتے آپ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ جیسے آپ شہید ہوئے تو آپ نے ایک گھوڑا پکڑا اور اس گھوڑے کو لے کے آپ موضع دھلو تحصیل میلسی تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ موضع دھلو میلسی تشریف لاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جیسے اور اس بزرگ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں جن کا نام شیخ داؤد ہے۔ یہ سامنے ان کی قبریں پڑی ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے غلاف بھی پڑا ہوا ہے، یہ ان کی قبریں ہیں شیخ داؤد۔ جب آپ آئیں تو مسجد تھوڑی چھوٹی مسجد اس کے سامنے، تو حضرت پیر ابو بکر براقی جب ان شیخ داؤد بھٹی خاندان کے ایک بندے سے جو بزرگ تھے ان سے ملاقات ہوئی، بالکل بوڑھے ترین آدمی تھے، تو ان کی جو گھر والی تھی وہ بھی بالکل بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ وہ ان کو بڑی حفاظت سے چھپا کے جاتے تھے کہ ان کو کوے تنگ کرتے تھے، تو اتنے بوڑھی تھیں وہ۔ تو آپ کا ان سے جب ملاقات ہوئی تو شیخ داؤد صاحب نے ان کو دیکھ کے ڈر گئے، لیکن آپ نے ان کو کہا کہ آپ ڈرو نہیں، آپ میرے پاس ہو، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو کہا کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ جاؤ اور جا کے جو ہے نا میرا سر لے کے آؤ، میرے سر کے اوپر دیے جل رہے ہوں گے، جو دیا 3 کونوں والا دیا ہوگا جس کے اوپر 3 لائٹ جل رہی ہوں گی، وہ میرا دیا ہوگا، وہ آپ لے کے میرے پاس آئیں۔ آپ حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ کھڑے تھے تو ان کو آنکھیں بند کرنے کا کہا گیا، اور انہوں نے آنکھیں بند کی تو وہ تارا گڑھ تھے، تارا گڑھ سے انہوں نے نشانی کے مطابق وہ سر لے آئے اور سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچایا، اور سر وہ کہتے ہیں کہ لگ گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد یہاں پہ موضع دھلو میں حضرت شیخ داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ان کے خلیفہ تھے، ان کے ذریعے سے اور آپ کی کوششوں کی وجہ سے موضع دھلو میں جو ہے نا دین اسلام پھیلا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بوڑھے تھے، تو بوڑھا ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے نہیں تھے، لیکن آپ کی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر براق رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کی وجہ سے آپ بوڑھے سے نوجوان ہو گئے اور آپ کے بچے بھی ہوئے۔ تو یہ بھٹی خاندان جو کہ گدی نشین ہے، آج بھی موضع دھلو تحصیل میلسی میں موجود ہے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں ان کے گھر بھی دکھا دیتا ہوں، وہ سامنے ان کے گھر بھی موجود ہیں، اگر آپ نے کبھی ملنا ہو بھٹی خاندان سے۔ یہ دیکھیں سامنے جو گھر ہے نا، یہ بھٹی خاندان کے ہیں، اور یہ جو ہے نا ان سے آپ ملاقات بھی کیجئے گا۔ تو گدی نشین جو آج کل ہیں پیر ابو بکر براق